بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وقال قتادة جدادا قطعهن. وقال الحسن في فلك مثل فرقة المغزل يسبحون يدورون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نفشت رعد يصعبون يمنعون أمتكم أمة واحدة. قال دينكم دين واحد. وقال عكرمة حسب. وقال غيره أحسوا توقعوه من أحسسوا خامدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کو آہستہ کیجیے، سیٹ کیجیے گا. سورۃ الانبیاء کے مفردات کی تشریح پڑھ رہے تھے. وقال قتادۃ جزازا قطعہن. قتادہ نے جزازن کا ترجمہ اور تفسیر کی قطعہن سے، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آپ حضرات کو کل کے سبق میں لکھوایا تھا کہ جزازن اس میں دو قراءتیں ہیں، بضم الجیم اور بکسر الجیم. جزازن دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہوگا اور رسم الخط میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، معنی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب یہاں درمیان میں ہم پڑھ رہے تھے وقال الحسن فی فلک مثل فلکۃ المغزل. فلک ایک تو آپ آسمان کو پڑھتے ہیں، ایک فلک کشتی کے معنی میں پڑھتے ہیں. یہاں ایک تیسرا معنی مراد لے رہے ہیں کہ فلک کہتے ہیں مثل فلکۃ المغزل. فلکا کہتے ہیں تکلہ، تا کاف کتاب والا لام ہا تکلہ. اور تکلہ کہتے ہیں وہ لوہے کی سلاخ جس پہ سوت کاٹنے والا اس پر دھاگا لپیٹتا ہے گول گول، جسے آپ آج کل دھاگے کی ریل کہتے ہیں. تو دھاگے کی جو ریل ہوتی ہے وہ بھی ایک سلاخ کے اوپر ہوتی ہے جس پہ روئی سے دھاگا بنتے بنتے لپٹتا چلا جاتا ہے. کیونکہ اس کے ارد گرد وہ گھومتا ہے اس لیے اس کو فل کا تکلا، لوہے کی سلاخ. المغزل کا معنی سوت کاٹنے کا آلہ. آج مشینیں ہوتی ہیں، اس وقت یہ چرخہ ہوتا تھا، چرخہ. اب ترجمہ غور سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور یہ سب کے سب اپنے مدار میں یسبحون تیر رہے ہیں. یہ آسمان میں یعنی سورج، یہ چاند. کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں یسبحون تیر رہا ہے، چل رہا ہے. مثل فلکۃ المغزل، جیسے کہ چرخہ کاٹنے والے میں تکلا یعنی لوہے کی سلاخ گھومتی ہے، اس طرح اس کے ارد گرد یہ بھی گھومتے ہیں. اگلا لفظ یسبحون، ابھی لفظ میں نے بتایا کلن فی فلک یسبحون. یسبحون کا معنی تیرتے ہیں، گھومتے ہیں. یدورون وہ گھومتے ہیں. سبح کا معنی تیرنا بھی ہوتا ہے، سبح کا معنی گھومنا بھی ہوتا ہے. اگلا لفظ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ نفشت ای رعت. رات نفشت کا معنی رات کے وقت چرنا، جانوروں کا گھاس کھانا. نفشت ای رعت یعنی رات کے وقت چرنا. یصبحون آیت نمبر 43 میں یہ لفظ آیا. یصحبون یمنعون. یمنعون اس سے پہلے نفشت کا جو لفظ گزرا وہ آیت نمبر 78 میں ہے، اور یصبحون یہ آیت نمبر 43 میں ہے. یصبحون کا معنی یمنعون، وہ روکے جاتے ہیں. اگلا لفظ سمجھیے گا امتکم امتا واحدہ. امت کے میں نے کئی معانی آپ کو لکھوائے تھے، ان میں سے ایک معنی یہاں مختلف موجود ہے، انہی میں سے جو آپ کو لکھوائے تھے کہ امت کا معنی دین بھی ہوتا ہے. امتکم امتا واحدہ قال دینکم دین واحد. تو یہاں امت بمعنی دین کے ہے، تمہاری امت ایک ہی امت ہے. یعنی کیا معنی؟ دینکم دین واحد، تمہارا دین ایک ہی دین ہے.
اگلا لفظ وقال عکرمۃ حصب ای حطب بالحبشیہ. حصب آیت نمبر 98 میں لفظ آیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم اور تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. حصب کا معنی ایندھن. آگے فرماتے ہیں حضرت عکرمہ حصب بالحبشیہ، یہ حصب جو ہے یہ خشک لکڑی اور ایندھن کو کہتے ہیں حبشی زبان میں. حصب یہ حبشی زبان میں حطب کو کہتے ہیں، عربی میں حطب کہتے ہیں لکڑی، جلانے والی لکڑی، اور ایندھن کو کہتے ہیں. یہاں آپ ذہن میں یہ بات نہ آنے دیجیے گا جس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ حصب اگر یہ حبشی زبان کا لفظ ہے تو ایسی صورت میں قرآن مجید میں تو ہمیں بتایا گیا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا. اس کی توجیحات پہلے میں لکھوا چکا ہوں کہ ایک توجیح تو یہ لکھوائی تھی اس وقت کہ جو زبان کا لفظ کسی اور زبان میں منتقل ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ اسی زبان کا شمار ہونے لگتا ہے کثرت استعمال اور عرف کی وجہ سے. تو اصل اگرچہ اس کی حبشی زبان کی ہے لیکن جب یہ عربی میں استعمال ہونے لگا تو اب ایسی صورت کے اندر یہ عربی لفظ ہی شمار ہوگا. دوسرا انا انزلناہ قرآنا عربیہ پہ توجیہ یہ لکھوائی تھی کہ اکثر قرآن حکیم کے الفاظ وہ عربی ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو غیر عربی ہیں، لیکن پورا قرآن یہ نازل ہوا عربی ہی میں. اب پڑھیے آگے جی. وقال غيره أحسوا توقعوه منا فاست خامدين هامدين حصيد مستأصل جی. يقع على الواحد والاثنين والجميع لا يستحسرون لا يعيون منه حسير وعسرت بعيري عميق بعيد نكسوا ردوا صنعة لبوس الدروع تقطعوا أمرهم اختلفوا الحسيس والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفي آذناك أعلمناك آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تقدر. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون إذ توارض التماثيل والأصنام السجل الصحيفة. وقال غیرہ کی ضمیر راجع ہے حضرت عکرمہ کی طرف جو ابھی نام پہلے گزرا. وقال غیرہ حضرت عکرمہ کے علاوہ نے کہا احسو، یہ آیت نمبر 12 میں سورہ انبیاء میں آیا. احسو کا معنی توقعوہ، انہوں نے اس کی توقع کی. من احسست، یہ احسست سے مشتق ہے یعنی میں نے توقع کی. اگلا لفظ خامدین آیت نمبر 15 سورہ انبیاء کی. خامدین، خامدین کا معنی حامدین، حامدین کا معنی آگ کا بجھنا، ٹھنڈا ہونا، آگ کا بجھنا ٹھنڈا ہونا. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، خامدین کا معنی آگ کا بجھنا، ٹھنڈا ہونا. آگے لفظ فرماتے ہیں حصید، حصید، حصید کا معنی جڑ سے کٹا ہوا، حصید کا معنی جڑ سے کٹا ہوا. مستأصل یعنی جس کو جڑ سے اکھیڑا گیا ہو، مستأصل وہ چیز جس کو جڑ سے اکھیڑا گیا ہو. آگے فرماتے ہیں یقع علی الواحد والاثنین والجمیع، یہ حصید کا لفظ ایسا ہے جو ایک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی ہوتا ہے. یہ حصید کی تشریح مکمل ہو گئی. تو حصید کا لغوی معنی جڑ سے کٹا ہوا، مستأصل کا یہی معنی. اور پھر یہ بتایا کہ واحد، تثنیہ، جمع تینوں کے لیے لفظ حصید ہی آتا ہے. اگلا لفظ یا لا یستحسرون، لا یستحسرون آیت نمبر 19 میں یہ لفظ آیا. لا یستحسرون، لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، نہ وہ تکبر کرتے ہیں اس کی عبادت کے بارے میں، ولا یستحسرون، نہ وہ تھکتے ہیں. لا یستحسرون، نہ وہ تھکتے ہیں. ای لا یعیون،
یعنی وہ تھکتے نہیں ہیں. اعیا کا معنی تھک جانا. تو لا یستحسرون کا معنی وہ تھکتے نہیں ہیں. لا یعیون کا بھی یہی معنی ہے، یعنی وہ تھکتے نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُ حَسِيرٌ. وَمِنْهُ حَسِيرٌ اسی لا یستحسرون کے مادے سے حسیر کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 4 ہے. حسیر جو ہے یہ سورہ انبیاء نہیں ہے، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 4 ہے. حسیر وحسرت بعیری، میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا. وحسرت بعیری، میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا. تو حسیر سورہ ملک میں بھی یہ تھکنے کے معنی میں ہے. اب آپ سمجھ گئے لا یستحسرون سورہ انبیاء میں ہے، لیکن حسیر سورہ ملک میں ہے، اور آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ استطراد. تو یہ حسیر کا لفظ استطرادن لے کر آئے. اگلا لفظ نوٹ کیجئے گا عمیق بعید. عمیق بعید یہ لفظ لکھیے گا. عمیق بعید یہ لفظ سورہ انبیاء میں بالکل نہیں آیا. عمیق بعید، عمیق ای بعید، عمیق کا معنی دور. یہ سورہ انبیاء میں بالکل نہیں آیا. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس کا ذکر سورہ انبیاء کے بعد آ رہا ہے، جس کا ذکر ابھی اگلے صفحے پر آ رہا ہے. عمیق یہ لفظ سورہ انبیاء میں بالکل نہیں ہے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ہے. اور آگے لکھیے، شارحین بخاری لکھتے ہیں اس لفظ کو یہاں نقل کرنے کی کوئی مناسبت معلوم نہیں ہو رہی. اس لفظ کو یہاں نقل کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہو رہی. اس لیے شارحین بخاری نے اسے کاتب کا صحب قرار دیا ہے کہ اگلے صفحے پر سورہ حج ہے، اس کا ایک لفظ یہاں لکھا گیا ہے. اگلے صفحے پر سورہ حج ہے اور اس کا ایک لفظ یہاں لکھا گیا ہے. بات مکمل ہو گئی. تو عمیق بعید پر بہت اچھی طرح آپ نے واضح طور پر لکھنا ہے کہ یہ سورہ انبیاء میں نہیں ہے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے، اور اگلے صفحے پر یہ سورت آ رہی ہے، اس کی تشریح آ رہی ہے. اس کے ایک لفظ کو کاتب نے سہون یہاں نقل کر دیا ہے، ورنہ اس کا سیاق و سباق سے یہاں کوئی تعلق نہیں ہے. اگلا لفظ نکسو. نکسو یہ لفظ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 65 میں آیا ہے. نکسو یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 65 میں آیا ہے. نکسو کا معنی ردو، لوٹا دیے گئے، لوٹا دیے گئے، الٹے کر دیے گئے، لوٹا دیے گئے. نکسو کا معنی لوٹا دیے گئے. لیکن حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اوندھے ہو گئے، الٹے ہو گئے، اوندھے ہو گئے. تو نکسو کا معنی ردو، لوٹا دیے گئے، اور ایک اور معنی اس کا الٹے کر دیے گئے. تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے تفسیر عثمانی میں، وہ اوندھے ہو گئے، الٹے ہو گئے. آگے لفظ صنعت لبوس. صنعت لبوس ان کو ایک لباس کی صنعت، ایک لباس بنانے کا ہنر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اور آگے لفظ لکھا ہے الدروع زرہیں. الدروع زرہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت نمبر 80 ہے سورہ انبیاء کے اندر. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ
لبوسن لکم، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانے کی فن اور اس کا ہنر ان کو سکھایا تھا۔ زرہیں بناتے تھے وہ، اور آپ کو وہ آیت بھی یاد ہے سورہ حدید کی، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کو لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا ان کے لیے، بغیر گرم کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ پگھل جاتا تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں موجود، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا بغیر گرم کیے۔ وہ ہاتھ میں لوہا لیتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور اس سے وہ زرہیں بناتے تھے، یعنی لوہے کی جیکٹ بناتے تھے۔ زرہ لوہے کی جیکٹ کہ جس کے اوپر تلوار نیزے بالکل اثر نہیں کرتے تھے۔ اب پڑھیے گا، صنعت لبوس، لباس کی صنعت، صنعت کا معنی پیشہ، ہنر۔ کیا؟ الدروع، ان کو زرہوں کی صنعت سکھائی گئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اگلا لفظ تقطعوا امرهم، ای اختلفوا، تقطعوا امرهم، یہ آیت نمبر 93 میں لفظ آیا تقطعوا بمعنی اختلفوا کے ہے۔ ویسے تو قطع کا معنی کاٹنا توڑنا ہوتا ہے، لیکن یہاں مفہومی ترجمہ اختلافو ہے۔ تقطعوا امرهم، وہ اپنے معاملات کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ اگلا لفظ الحسیس، الحسیس، یہ لفظ پہلے تشریح میں گزر چکا ہے۔ حسیس پچھلی صورت کے اندر، حسیس کا معنی آپ نے پڑھا تھا قدموں کی آہٹ۔ حسیس کا معنی آپ نے گزشتہ صورت میں تشریح میں آپ نے پڑھا تھا قدموں کی آہٹ، لیکن یہاں جو سورہ انبیاء کے اندر ہے وہاں بھی یہی معنی ہے۔ لا يسمعون حسیسہا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102 میں یہ لفظ ہے، حسیس۔ لا يسمعون حسیسہا، وہ ہلکی سی آواز بھی نہیں سن سکتے، ہلکی سی آہٹ بھی نہیں سن سکتے۔ والحس والجرس والہمس واحد، فرماتے ہیں حس ہلکی سی آواز، جرس گھنٹی کی آواز، والہمس اور آہستہ سے سرگوشی کی آواز، واحد ان تینوں کا معنی ایک ہی ہے، آہستہ آواز۔ جرس گھنٹی کو بھی کہتے ہیں، گھنٹی کی ہلکی سی آواز۔ الحس والجرس والہمس واحد وہو من الصوت الخفی، اور یہ ہلکی آواز سے مراد ہے۔ من الصوت الخفی، حسیس کا معنی صوت الخفی، ہلکی سی آواز، جسے ہم نے پہلے پڑھا قدموں کی آہٹ۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ اگلا لفظ سمجھنا ہے ذرا غور سے، آذنا کا، اعلمنا کا، آذنا کا، اعلمنا کا، اور آگے اسی سے لفظ ہے آذنتکم، آذنتکم یعنی اذا اعلمتہ، جب آپ نے ان کو آگاہ کر دیا۔ تو آذنا کا اور آذنتکم دونوں کا معنی ہے اعلام، میم کے ساتھ، یعنی آگاہ کرنا، دونوں کا معنی آگاہ کرنا۔ لیکن اب آپ نوٹ کریں گے کہ آذنا کا یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 میں آیا۔ آذنا کا یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 میں آیا۔ آذنا کا ای اعلمنا کا، اس کا ترجمہ ہے ہم نے آگاہ کر دیا، ہم نے آگاہ کر دیا۔ اور آذنتکم، اب ذرا توجہ سے، آذنا کا یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ آپ میں سے بعض ساتھیوں کے پاس عرب کے چھپے ہوئے قرآن مجید ہیں، ان میں آپ کو فہرست میں
سورہ حامیم السجدہ نظر نہیں آئے گی فہرست میں۔ عرب میں چھپے ہوئے جتنے قرآن مجید آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان میں سورہ حامیم السجدہ کا نام لکھا ہوا ہے سورہ فصلت، نوٹ کر لیجیے گا یہ والا۔ تو یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 47 میں آیا ہے آذنا کا۔ سورہ حامیم السجدہ کا دوسرا نام سورہ فصلت۔ تو آذنا کا یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 میں ہے، اور آذنتکم یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 109 میں ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ آذنا کا یہ بطور استطراد، لیکن یہاں استطراد مقدم ہے۔ بس الجھن صرف اتنی سی ہے کہ یہاں استطراد کیا ہے؟ مقدم ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک جگہ گزری ہے کہ جہاں استطراد مقدم تھا، تو وہاں آپ نے بڑی ہوشیاری سے سمجھنا ہوگا۔ تو آذنا کا یہ سورہ حامیم السجدہ کا حوالہ ہے اور بطور استطراد کے ہے، اور آذنتکم یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 109 میں ہے۔ اذا اعلمتہ جب آپ نے ان کو آگاہ کر دیا، فانت وہو علی سواء تو آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے، لم تغدر اب وہ دھوکہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ان کو آگاہ کر دیا۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ وقال مجاہد لعلکم تسألون آیت نمبر 13 سورہ انبیاء کی، لعلکم تسألون اور شاید کہ امید ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا، یعنی تفہمون تمہیں سمجھایا جائے گا۔ تسألون یہ تفہمون کے معنی میں ہے۔ اگلا لفظ ارتضا، ارتضا آیت نمبر 28 ہے سورہ انبیاء کی، فرما رہے ہیں ارتضا رضیہ کے معنی میں ہے، وہ راضی ہوا۔ ارتضا رضیہ کے معنی میں ہے۔ اگلا لفظ التماثیل، تماثیل یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 میں یہ لفظ آ رہا ہے۔ تماثیل یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 میں یہ لفظ آ رہا ہے۔ ما هذه التماثیل التي، ما هذه التماثیل التي، تماثیل کا معنی الاصنام بت، تماثیل کا معنی اصنام بت۔ اگلا لفظ السجل، السجل، سجل کا معنی صحیفہ، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں ہے۔ السجل یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں ہے۔ کطی السجل للکتب، وہاں ترجمہ کرتے ہوئے سجل کا معنی مشکل لگتا ہے، سجل کا معنی صحیفہ، رجسٹر، صحیفہ۔ کطی السجل للکتب، اس وقت اس کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کہ کتاب کو لپیٹا جاتا ہے۔ جی اگلا باب پڑھیے۔ باب قوله كما بدأنا أول خلق، وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ختم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم معشورون إلى الله عز وجل عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ثم إن أول من يخفى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت إلى قوله شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين إلى أعقابهم منذ فارقتهم۔ جی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ باب قولہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، آیت نمبر 104 ہے سورہ انبیاء کی، جیسا کہ ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا، نعید ہم دوبارہ پیدا کریں گے اسی طرح۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان شيخ من النخعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، یہ روایت پہلے گزر چکی ہے لیکن اس میں آنے والے چند الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ انکم محشورون الی اللہ عز وجل،
کہ بے شک تم جمع کیے جاؤ گے اللہ کے نزدیک عوراتن غرلن. عوراتن کا معنی برہنہ، بے لباس ہو کر اللہ کی طرف جمع ہوگے، تمہارے بدن پر لباس نہیں ہوگا. اور اگلا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، غرلن. غرلل کہتے ہیں بغیر ختنے کے، غیر مختون. غرلن یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے، مرد پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس غیر مختون ہوتا ہے، تو قیامت کے دن بھی یہ اسی طرح اپنی اس حالت پر اٹھے گا کہ یہ غیر مختون ہوگا. تو بے شک تم جمع کیے جاؤ گے عوراتن بے لباس، غرلن اور بغیر ختنے کے. کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے. وعدا علینا یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین بے شک ہم تو یہ کرنے والے ہی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ان اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم. پہلا وہ شخص جسے لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اس پر میں نے دو باتیں آپ کو لکھوائی تھیں اس وقت. ایک تو یہ کہ احادیث میں آتا ہے کہ سب سے قیمتی لباس اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا، اور اس میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. قیمتی ترین لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو. پھر اس کی میں نے وجہ بھی لکھوائی تھی آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قیامت کے دن لباس کیوں پہنایا جائے گا. اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اللہ کے دین کی خاطر دنیا میں بالکل برہنہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ننگا کر کے آگ میں، عریانن آگ میں ڈالا گیا. اس لیے اس قربانی کی وجہ سے اللہ ان کو قیامت کے دن سب سے پہلے، جب سب لوگ بے لباس ہوں گے تو ان کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا اس فضیلت کی وجہ سے. ثم ان اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم الا انہ یجاء برجال من امتی. میری امت میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا. یجاء مجہول، الا انہ یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال فاقول. ان کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، یعنی جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے. فاقول میں کہوں گا یا رب اصحابی. بس اس لفظ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پہلے بھی یہ لفظ گزرا، اس وقت بھی میں نے سمجھایا، آج بھی اس پر لکھیے گا. بڑا ضروری ہے کہ چند لوگوں کو قیامت کے دن بائیں طرف یعنی جہنم کی طرف جب لے جایا جانے لگے گا، فاقول تو میں کہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کہوں گا یا ربی اصحابی. تو یہاں ترجمہ کریں گے اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں. یہاں اصحابی سے مراد صحابہ نہیں ہے. لکھیں، بڑی زوردار طریقے سے لکھیں. یا ربی اصحابی کو عنوان بنائیں، یا ربی اصحابی کو عنوان بنائیں اور ترجمہ لکھیں. اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں. اصحاب صاحب کی جمع ہے، اصحاب صاحب کی جمع ہے بمعنی ساتھی. یہاں صحابہ مراد نہیں ہے، یہاں صحابہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود ان کی زیارت نہ کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. اب صحابی کی تعریف ذہن میں آ رہی ہے نا. صحابی کی تعریف میں 3 جز ہمیشہ یاد رکھنا، 3 جز، 3 باتیں صحابی کی تعریف میں. نمبر 1 ایمان لائے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں. نمبر 2
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ نمبر 3، ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ صحابی کی تعریف میں 3 بڑی اہم باتیں ہیں، ایک بھی اس میں سے کم ہوگی تو وہ صحابی نہیں ہوگا، وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، چاہے حکماً چاہے حقیقتاً، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے لیکن صحابی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 زیارت کی ہو اس نے، نمبر 3 اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو، تب وہ صحابی ہوگا۔ یہ لکھ لو اچھی طرح۔ اب آگے لکھو، کیونکہ بعد میں یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال کیا تھا۔ یہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی کے ساتھی تھے۔ یہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی کے ساتھی تھے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یرتد، بڑی اہم بات ہے مولانا، قال الخطابی رحمہ اللہ لم یرتد من الصحابۃ احد، قال الخطابی لم یرتد من الصحابۃ احد، جس پر صحابی کی تعریف صادق آتی ہے، اس میں سے ایک صحابی بھی کبھی مرتد نہیں ہوا۔ جس پر صحابی کی تعریف صادق آتی ہے اس میں سے کوئی ایک بھی مرتد نہیں ہوا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے شرح بخاری فتح الباری، اس بات کی تفصیل کے لیے دیکھیے شرح البخاری فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 385 385، فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 385، چونکہ بڑی اہم بحث ہے میں نے مختصر کر کے لکھوائی ہے، وہاں اور توجیحات بھی موجود ہیں۔ یا ربی اصحابی، اب یہ تھا اصل میں مشکل مقام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گمان کے مطابق پوچھیں گے یا ربی اصحابی، اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فیقال، کہا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، ما احدثوا بعدک، فاقول کما قال العبد الصالح، تو میں وہی بات کہوں گا جیسے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بات کہی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی قیامت کے دن وہ بھی یہی کہیں گے، یہ آیت بھی بڑی تفصیل سے بحث گزر چکی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ شَهِيدٌ۔ آپ کو آیت یاد ہے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117۔ فَيُقَالُ، بس کہا جائے گا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ،
الی اعقابہم منذ فارقتہم، تو کہا جائے گا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے تھے۔ لم یزالو نفی پر نفی داخل ہو، معنی اس بات کا ہو جاتا ہے۔ لم یزالو مرتدین الی اعقابہم، یہ اپنی ایڑیوں کے بل پر پھرنے والے تھے، منذ فارقتہم، جس وقت کہ آپ ان سے جدا ہو گئے تھے، آپ کے بعد یہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ جی پڑھیے۔ سورة الحج وقال ابن عيينة المخبتين المطمئنين وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سورة الحج، ہر سورت کے آغاز میں آپ 8 چیزیں تحریر فرماتے ہیں۔ تعارف میں اس سورت کا نام سورة الحج ہے۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں، اور اصطلاح میں حج کہتے ہیں مخصوص مناسک ادا کرنا۔ حج کہتے ہیں مخصوص مناسک ادا کرنا، جنہیں مناسک حج، حج کے اعمال کہتے ہیں۔ یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 27 میں ہے، یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 27 میں ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ مدنی سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ ترتیب توقیفی نمبر 22، ترتیب توقیفی نمبر 22۔ ترتیب نزولی نمبر 103، ترتیب نزولی نمبر 103۔ اس کی کل آیات 78 ہیں، 7-8۔ اس کی کل آیات 78 ہیں، اس میں رکوع کل 10 ہے، رکوع اس میں کل 10 ہے۔ مولانا تعارف میں 8 چیزیں پوری ہو گئی، الحمدللہ۔ پڑھیے۔ وقال ابن عيينة المخبتين المطمئنين وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته ويقال أمنيته قراءته إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد مشيد بالقصر وقال غيره يفرطون من السطور ويقال يسطون يبطشون وهدوا إلى الطيب من القول ألهموا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسبب بعبل إلى سقف البيت تذهل تشغل. جی توجہ سے الفاظ کے معنی کو سمجھیے۔ وقال ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں المخبتین، آیت نمبر 34 میں یہ لفظ آ رہا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں۔ المخبتین کا معنی ہے المطمئنین، اطمینان کرنے والے، تواضع کرنے والے، عاجزی کرنے والے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی امنیتہ، یہ امنیتی ہی کے بارے میں لکھیے گا تھوڑی سی بات۔ امنیتی ہی، امنیتی ہی اس کے عربی میں 2 معانی ہیں۔ امنیتی ہی اس کے عربی میں 2 معانی ہیں۔ نمبر 1 تمنا بمعنی آرزو کرنا، خیال کرنا۔ نمبر 1 تمنا بمعنی آرزو کرنا، خیال کرنا۔ فی امنیتہ، فی امنیتہ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں آ رہا ہے۔ فی امنیتہ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں آ رہا ہے۔ یہ آیت ذرا دیکھو مولانا، پھر تاکہ آپ کو نا حضرت شیخ الہند کا ترجمہ بھی سمجھا سکوں میں۔ آیت کو ذرا قرآن میں غور سے دیکھنا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا
کس سوچ سے کیا ہے؟ اذا تمنى الشیطان القى الشیطان فی امنیته، اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، جب وہ آرزو کریں گے القى الشیطان فی امنیته، تو شیطان ان کے آرزو میں یہ بھی ڈال دے گا۔ دیکھو تمنا کا لفظ بھی آیا نا، تو ایک امنیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ اب آگے لکھ لو کہ شیخ الہند نے یہی ترجمہ کیا ہے، لکھ لیجئے۔ تمنا اور امنیہ عربی میں دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ تمنا اور امنیہ عربی میں دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، تمنا بمعنی آرزو کرنا۔ اب آگے لکھیے، شیخ الہند رحمہ اللہ نے امنیتی کا معنی تمنا آرزو کا کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے امنیہ کا ترجمہ تمنا آرزو ہی کیا ہے۔ اب آگے لکھو معنی نمبر 2، یہ ذرا سنبھل کر لکھنا۔ معنی نمبر 2، تمنا اور امنیہ کا دوسرا معنی ہے قراءت، تلاوت، پڑھنا۔ بالکل مختلف چیز ہے مولانا، اس لیے توجہ سے۔ معنی نمبر 2، تمنا اور امنیہ کا دوسرا معنی ہے قراءت، تلاوت، پڑھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں امنیہ کے معنی قراءت یعنی پڑھنے کے بیان کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں امنیہ کا معنی قراءت پڑھنے کے بیان کیے ہیں۔ اور تفسیر عثمانی میں حضرت شیخ الہند کا ترجمہ تو آرزو کرنا کیا ہے، اور تفسیر عثمانی میں شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ آرزو کرنا کیا ہے، لیکن تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے، لیکن تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تمنا بمعنی قراءت کو ترجیح دی ہے۔ تمنا اور امنیہ میں قراءت کے معنی کو ترجیح دی ہے۔ مولانا بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ وہاں پڑھتے ہوئے بندہ بہت الجھتا ہے تفسیر کو نا، کہ حضرت شیخ الہند تمنا اور امنیہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ آرزو۔ اور ادھر تفسیر میں، وہیں تفسیر میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ قراءت، پڑھنا۔ اب یہ دونوں ترجمے یہاں کیسے درست ہوں گے؟ اب یہ سمجھیے گا۔ تمنا اور آرزو والا ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اذا تمنى الشیطان، اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، جب وہ آرزو کرتے ہیں تو شیطان ان کی آرزوؤں میں اور ڈال دیتا ہے۔ القى الشیطان فی امنیتہ، یہ شیخ الہند کا ترجمہ۔ اب آپ ذرا توجہ سے بخاری پڑھو، کیونکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اس معنی کو ترجیح دی ہے، اس لیے توجہ سے پڑھو۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی امنیتہ، کا کیا مطلب؟ اذا حدث، جب نبی بات کرتا ہے، اذا حدث، جب نبی بات کرتا ہے، القى الشیطان فی حدیثہ، تو شیطان ان کی بات میں ایک اور بات کو ملا دیتا ہے۔ اذا حدث، جب نبی بات کرتا ہے، القى الشیطان فی حدیثہ، تو شیطان نبی کی بات میں کوئی بات ملا دیتا ہے۔
پھر فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ باطل کر دیتا ہے اس کو جو شیطان ڈالتا ہے، وَيُحْكِمُ آیَاتِهِ، اور اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ اب قرات کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اذا حدث القى الشیطان فی حدیثه، یہ اب کیا ترجمہ ہوا؟ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، تو دونوں جگہ قراءت پڑھنا۔ اذا حدث، جب نبی بات کرتا ہے، القى الشیطان فی حدیثه، تو شیطان ان کی بات میں اپنی بات بھی ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ فیبطل اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ تعالیٰ باطل کر دیتا ہے اس کو جو شیطان ملاتا ہے، ویحکم آیاتہ، اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ وَيُقَالُ أُمْنِيَّتُهُ قِرَاءَتُهُ، اور امنیتہ کا معنی قراءتہ بھی کہا جاتا ہے، امنیتہ کا معنی قراءتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات یہاں تک مکمل ہو گئی، آگے ذرا غور سے سننا۔ الا امانیہ، الا امانیہ، یہ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 78 میں آیا ہے، آیت بھی لکھ لینا۔ اچھا، الا امانیہ، یہ سورت نمبر 2 سورت البقرہ کی آیت نمبر 78 میں آیا ہے۔ آیت کا وہ حصہ لکھ لینا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، الا امانیہ۔ یہاں بھی امام بخاری نے امانیہ کا معنی یقرؤون ولا یکتبون کیا ہے۔ یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے امانیہ کا ترجمہ یقرؤون کیا ہے۔ آگے لکھیے گا، لیکن شیخ الہند رحمہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ترجمہ آرزو کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کی تفسیر بھی یقرؤون سے کی ہے، لیکن شیخ الہند رحمہ اللہ نے ترجمے میں یہاں بھی ترجمہ کیا کیا ہے؟ آرزو کیا ہے۔ مولانا اس کو آپ پھر کیا کہیں گے؟ استطراد، ٹھیک۔ امنیتی ہی کو سمجھتے سمجھاتے امانیہ کو بھی ذکر کر دیا کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ایسا ہوا ہے، وہاں بھی یقرؤون کا معنی ہے، لیکن وہاں بھی شیخ الہند نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ آرزو۔ پڑھیے، الا امانیہ یقرؤون ولا یکتبون، یعنی وہ پڑھتے ہیں لکھتے نہیں ہیں۔ وقال مجاہد مشید، مشید، اب اس لفظ کو بھی سمجھیے گا۔ مشید یہ سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں یہ لفظ آ رہا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں لفظ آ رہا ہے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، قصر محل، مشید کا معنی چونے سے پکا تعمیر کیا ہوا، مشید کا معنی چونے سے تعمیر کیا ہوا، مشید چونے سے تعمیر کیا ہوا۔ آگے لفظ لکھا ہے بالقصۃ، قصہ کا معنی چونا۔ پہلے زمانے میں یہ چونا استعمال ہوتا تھا سیمنٹ کے لیے۔ یہ پتھر ہے، اس کو گرم کر کے خوب اچھی طرح گرم کر لیتے ہیں، پھر اس کو جب پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ پاؤڈر بن جاتا ہے چونا۔ یہ جو کتھا چونا پان میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ قلعی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اصل میں ہوتا یہ پتھر ہے، لیکن اس پتھر کو ایک خاص سطح تک گرم کرتے ہیں تو رہتا یہ پتھر ہے، لیکن جب اس کو پانی وانی میں ڈالو تو یہ بالکل ایک مائع دودھ کی طرح، پاؤڈر کی طرح بن کے مل جاتا ہے۔
اسے آپ قلعی کرتے ہیں، وہی چونا یہاں ہے۔ اس وقت یہ محلات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا۔ تو وقال مجاہد مشید بالقصۃ، تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں مشید کا معنی کیا؟ چونے سے تعمیر کیا ہوا، قصہ کا معنی بھی چونا یعنی پختہ محل، قصر مشید پکے محلات۔ آگے لفظ وقال غیرہ، اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے علاوہ نے کہا یسطون، یسطون یہ آیت نمبر 72 میں لفظ آ رہا ہے۔ یسطون کا معنی حد سے آگے بڑھنا، یفرطون یا یفرطون، وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یفرطون من السطوہ، یسطون من السطوہ یہ سطوہ سے مشتق ہے۔ ویقال یسطون یبطشون، اور یسطون کا معنی یبطشون کا معنی بھی آتا ہے یعنی حملہ کرنا، یبطشون حملہ کرنا۔ آگے لفظ وہدو الی الطیب من القول، وہدو الی الطیب من القول، ہدو کی تفسیر کر رہے ہیں الہمو سے، ہدو کی وہدو الی الطیب من القول یعنی الہمو الی الطیب من القول، پاکیزہ بات ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی تھی۔ آیت نمبر 24 میں، سورہ حج کی آیت نمبر 24 میں یہ لفظ آیا۔ اگلا لفظ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما بسبب، اس لفظ کو سمجھنا ہے۔ آیت اگر آپ دیکھ لیں، آیت اگر آپ دیکھ لیں سورہ حج کی آیت نمبر 15، تو آپ کو ایک خاص بات سمجھانی ضروری ہے۔ جو امام بخاری تشریح نقل کر رہے ہیں وہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 15 سورہ حج کی، سورت نمبر 22 سورہ حج کی آیت نمبر 15، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء۔ من کان یظن، جو شخص یہ سمجھتا ہے ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ اللہ ان کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، سبب کا معنی رسی، سبب کا معنی رسی، فلیمدد بسبب الی السماء، تو وہ ایک آسمان تک رسی کیوں نہیں پھینک دیتے؟ وہ آسمان تک ایک رسی، سبب کا معنی آسمان اور سبب کا معنی رسی، بسبب الی السماء۔ اب سماء کا معنی دو معنی ہیں یہاں، ایک سماء کا معنی ہے چھت مرادی معنی، اور ایک سماء کا معنی آسمان۔ اب یہاں نوٹ کرو، سماء کا اس آیت میں دو معنی مراد ہیں۔ نمبر ایک، سماء سے مراد چھت، نمبر دو، سماء سے مراد آسمان۔ اب آگے لکھو، شیخ الہند رحمہ اللہ نے آیت نمبر 15 میں سماء کا ترجمہ آسمان کیا ہے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ نے آیت نمبر 15 میں سماء کا ترجمہ آسمان کیا ہے، اور امام بخاری اس جگہ میں سماء کا مطلب سقف، چھت نقل کر رہے ہیں۔ اس جگہ آیت نمبر 15 میں سماء کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ آسمان کر رہے ہیں، لیکن امام بخاری یہاں سماء کا ترجمہ سقف، چھت نقل کر رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے کتاب میں دیکھو میں نے کیا لکھوایا۔ ایک تو یہ مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سبب کا معنی رسی، سبب کا معنی رسی، اور سما کے دو معنی، ایک سما کا حقیقی معنی یعنی آسمان، اور ایک سما کا مجازی معنی یعنی چھت۔ اور امام بخاری کیا نقل کر رہے ہیں؟ چھت۔ پڑھیے ذرا، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور یہ سما کا معنی چھت، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، یہ بھی نوٹ کر لو۔ سما کا معنی چھت، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے جو امام بخاری نقل کر رہے ہیں۔ اب پڑھیے گا ذرا دیکھ کر پڑھیے، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما بسبب ای بحبل الی سقف البیت، یعنی ایک رسی جو گھر کی چھت تک ڈال دو۔ تو سما کا معنی کیا کیا؟ سقف۔ اب آگے پڑھو، تزحلو، تزحلو
ای تشغلو، تذہلو کا معنی تشغلو یعنی غافل کر دیے جاؤ گے، غافل کر دیے جاؤ گے. تذہلو کلو آیت میں تذہلو کلو مرضعۃ عما ارضعت، اس دن غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی دودھ پلانے سے. یہاں تک سبق مکمل ہوا. آگے باب جو ہے وہ پھر انشاءاللہ. ایک صاحب نے سوال کیا، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبی پر ایمان لے آئے، پھر نبی کے وصال کے بعد العیاذ باللہ مرتد ہو جائے، پھر بعد میں دوبارہ اسلام لے آئے، تو کیا اس کو اب بھی صحابی کہا جائے گا؟ کیا اس کا ارتداد صحابیت کے لیے معنی نہیں ہوگا؟ نہیں مولانا، یہ آپ الجھا دیا ہے اپنے ذہن کو. آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں. میں نے صحابی کی تعریف لکھوائی. 3 باتیں: ایمان لایا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زیارت کی ہو، اور بعد میں اس پر کیا رہا ہو؟ قائم رہا ہو. یہاں تک ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک ٹھیک ہو گیا. اب اگر کوئی ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں کی، تو وہ بھی صحابی نہیں. اور اگر ایمان لایا، زیارت نہیں کی اور مرتد ہو گیا، وہ بھی صحابی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، زیارت کی ہو، وہ صحابی ہو، پھر مرتد ہو گیا ہو. میں نے بڑے دعوے کے ساتھ علامہ خطابی کا قول نقل کیا ہے، بڑے دعوے کے ساتھ علامہ خطابی کا قول نقل کیا ہے. لم یرتد من الصحابۃ احد، صحابہ میں سے کوئی ایک بھی مرتد نہیں ہوا. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ بہت واضح کر کے میں نے بولا. اچھا، اب بالفرض اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے لیکن کبھی زیارت نہیں کی، صحابی نہیں ہوا، پھر کسی وقت میں مرتد ہو گیا، پھر کسی وقت میں صحابی تو تھا نہیں، ایمان پھر گیا دین سے، پھر کوئی وقت آیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حالت ایمان میں مرا، بولو صحابی ہے کہ نہیں؟ ساری بات آپ نے سمجھ لی نا، ساری بات سمجھ لی تو سوال ہی نہیں بنتا ہے بالکل. یہ اس لیے پوری بات اچھی طرح سمجھو. ہاں جی، کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جو کام کیا تھا وہ عالم دنیا میں نہیں کیا تھا، جنت میں کیا تھا، تو پھر عالم دنیا میں اس پر کیے کہ توبہ کیسے درست ہو سکتی؟ اللہ کے بندے، وہ جو جنت میں تھے آدم علیہ السلام، اس وقت وہ عالم دنیا ہی تھا. عالم ارواح تو ہوگا قیامت کے بعد. عالم ارواح تو کب ہوگا؟ قیامت کے بعد، جب ان سے سوال و جواب ہوگا. آدم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریعی نبی تھے، جبکہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا. تو آدم علیہ السلام تشریعی نبی تھے. اس وقت بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ نے دعویٰ کرنا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجے. پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، قیامت تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے لیے کوئی نبی اللہ نے بھیجا نہ ہو. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ کوئی مرحلہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو پہلا انسان تھا اس کے لیے نبی کون تھا؟ تو اس کا اللہ نے حل کیا نکالا کہ پہلے انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا. جواب مکمل ہوا.